حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ذکر کر دیے، ہماری پوری تاریخ اس میں ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے رحمہ اللہ، اور راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے، یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد انک میت وانہم لمیتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی، انتقال تو ہونا ہے۔ فرمایا ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے۔ اس سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے یہ اصطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے، خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع کرو، لازم ہے تم پر۔ لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے، یہ عام نہیں ہے، اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے ذریعے سے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، منہاج منہج راستہ طریقہ، بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا، بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جو کا تو قائم رہا ہے۔ اس میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھیے، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا، اس لیے کہ حضور نے تیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا علم دیا ہو حضور نے اپنے دست مبارک سے، میں اسے روک دوں؟ پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے، ہر صورت لڑنا ہے، ان کا کفر تو بالکل واضح ہے، ازہر من الشمس ہے۔ تو 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب تیسرا محاذ نہ کھولیے، رعایت کیجئے، انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا، کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا، نماز کو بھی مان رہے ہیں، زکوٰۃ میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر دیں گے، خرچ کریں گے۔ تو ذرا لینینسی برتیے، مصلحت کو دیکھیے، تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن تھا، ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو، اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے، صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں، اور کسی کا یہ مقام نہیں۔ اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اسلام میں اتنے نرم ہو گئے، اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ دوسری بات فرمائی، اور یہ ہے اصل جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسیاں بھی دیتے تھے، اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھیے فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے، اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے، اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت، کہاں اس رسی کی قیمت؟ اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہا تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں۔ بہرحال میں نے یہ وضاحت کی کس لیے
کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا، جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ نظام دوسرا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آیا تیسرا دور، حضور کے الفاظ کیا ہے؟ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا، اور اس کا وصف ہوگا کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ عض یعض یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن جو ہے ظالم اور کافر جو ہے اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، ہم کس راستے پر چلتے رہے کہ آج اس انجام سے دو چار ہونا پڑا۔ عض یعض، کاٹنا، دانتوں سے کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے، حدیث نبی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا۔ خلافت تو ایک معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی میں کل اس نقطے پہ مزید گفتگو کروں گا جب خلافت کی حقیقت، اس کے شرائط بیان کروں گا، اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی وہاں موجود تھی۔ خلافت بنو امیہ میں بھی تھی، خلافت بنو عباس میں بھی تھی، خلافت عثمانیہ میں بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا، اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھیے کہ دور بنو امیہ جو ہے 90 برس ہے اس کے، یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ ہے، عبوری دور ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی نا۔ دور بنو امیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریڈ ہے، اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دور بنو عباس سے، جب محل بنے اور ٹھاٹھ جمے، وہ دور در حقیقت، ورنہ اس سے پہلے عربی حضارت اور بدویت جو ہے دور بنو امیہ میں برقرار تھی، لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی، اس میں تو کوئی